الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للكافرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ ہود کی آخر کی آیتیں ہیں. 5 چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. بڑی جامع آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. آخر یہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ متاثر ہوئے اور آپ پر کبر سنی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے؟ ابو علی سری رحمہ اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو کیا اس میں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، ان واقعات کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ان کی قوموں نے برتاؤ کیا اس کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے ہیں اور آپ پر یہ آثار طاری ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر آخر کس وجہ سے؟ تو فرمایا یہ جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ قائم رہیے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محض استقامت کی بات اگر کہی جاتی تو ٹھیک تھی، لیکن جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اس طریقے پر قائم رہیے. یہ بہت بھاری چیز ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے اثر لے رہے ہوں تو ہمیں پوری زندگی میں اس کا لحاظ رکھنا ہے. استقامت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بھاری چیز ہے. یہ اس کو سنبھالنا، اس سلسلے میں محنتیں کوششیں کرتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا. کوئی معمولی چیز نہیں.
کوئی لوہے کا ستون کھڑا کر دے، پتھر کی دیوار بنا دے یا کوئی کھمبا نصب کر دے، یہ آسان چیز ہے، لیکن ایک ہلنے جلنے والی چیز اس کو ہلے بغیر رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ تو انسان کے اندر جذبات، خواہشات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو قابو میں رکھنا، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر قابو رکھنا کتنی بھاری چیز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن حاضر ازدی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، حضرت مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیے، تو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی بات فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو اپناؤ، اور دوسری چیز فرمایا والاستقامت کی، استقامت کو اپناؤ، اور تیسری چیز فرمایا واتبع، پیروی کرو، ولا تبتغ، پیروی شریعت کی ہو، اور اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو جو ہے شروع کرنا، ایجاد کرنا، بدعت و خرافات پر عمل کرنا، اس سے بچو۔ تو چار باتیں آپ نے فرمائی، جس میں دو باتیں فرمایا تقوی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، استقامت کے دامن کو مت چھوڑو، اور جو بھی ہے وہ شریعت کی پیروی کرو، اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو شروع مت کرو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے جس طریقے پر لا ترکنو فرمایا، اس سے پہلے ولا تطغوا فرمایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو لا کے درمیان میں پورے دین کو بیان فرما دیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو فرمایا فاستقم کما امرت، آپ قائم رہیے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا، تو استقامت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ پھر دوسروں سے کسی کی چیز کی مجھے پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ کہ تو اللہ پر ایمان لایا میں، اور اس پر جم جا، اس بول پر تو اڑے رہ جا۔ یہ مختصر سی نصیحت ہے لیکن زندگی بھر کی۔ دین پر استقامت جمنا، استقامت پوری زندگی کا مسئلہ ہے، اور ہر عمل کی پابندی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، یہ کرامت ظاہر ہو گئی، فرق عادت کوئی بات ظاہر ہو گئی، کوئی پانی پہ چل لیا، کوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیا، اس طرح کی کوئی بات ہو، لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر، اس لیے کہ وہاں ایک بات، ایک موقع کی بات ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ تو کرامت ہو، معجزہ ہو، وہ بندے کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے ہیں۔ جب کراتے ہیں اس وقت وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، دوسرے موقع پر وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ پانی پہ نماز پڑھے، ایک موقع پر شاگرد نے دیکھا، پھر ایک مرتبہ حوض کے قریب گئے، پیر پھسل کے حوض میں گر گئے۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات، اس دن تو پانی پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آج جو ہے پیر پھسلا اور حوض میں لڑک گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو بولا بیٹا اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس دن اللہ نے پڑھوایا، آج اللہ نے جو ہے پانی میں سن، یہی بات ہے، تو اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے ہیں، تو معجزہ ہو، کرامت ہو، کوئی ظاہر ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن استقامت ہے کہ انسان خود سے کرے، خود سے جمے رہے اور زندگی بھر پابندی کرے۔ تو پوری شریعت پر پابندی، احکام شریعت پر ہو، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا پوری شریعت کا خلاصہ، ایک تو ثابت قدمی، استقامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی فرما رہے وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو توبہ کرے، ایمان میں داخل ہونے والے ہوں، وَلَا تَطْغَوْا، اور حد کو مت پھلان دو۔
اس سلسلے میں ایک ہی لفظ ہے کہ حدود سے باہر ہو جانا، طاغی بن جانا، باغی بن جانا، اور جو شریعت کی حدود ہیں ان سے باہر نکل جانا۔ فرمایا یہ مت کرنا۔ کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مت جھک جاؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تمہیں فتمسکم النار، تمہیں آگے جہنم کی آگ چھو لگی۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا تم مت کرو، یعنی یہ نہیں فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ مت جھکو، ان کی طرف جھکو بھی نہیں، ان کی طرف جھانک کر بھی مت دیکھو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، بروں کے ساتھ جاؤ گے، بروں کی صحبت اپناؤ گے، آج مزہ تو آئے گا لیکن آخرت میں کون بچائے گا؟ یہ برے تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں خود مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے، کام نکل گیا تو دوسرے موقع پر سلام کرے تو جواب دینے تیار نہیں ہوتے، دیکھے تو دوسرا راستہ اپنا لیتے ہیں، دوسری گلی سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جب یہ بات ہے، آخرت میں یہ کیا ساتھ دیں گے؟ یہ تو ہاتھ ہی دیں گے۔ اس لیے فرمایا بروں کی صحبت مت اپناؤ، کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کچھ ہاتھ میں آنا۔ ہاں، سب وہ سہارا چھوڑ دیں گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ پہلے حکم میں بھی فاستقم فرمایا کہ استقامت اپنائیے، اور وہاں پر لا تطغوا فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مت مائل ہو جائیے، مت جھک جائیے۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں بروں کی طرف جھکنا، بروں کی طرف مائل ہونا۔ آج اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ ایک موبائل فون کافی ہے ہمارے لیے۔ ساری برائیاں ہیں، ہر قسم کی برائیاں ہیں، ہر لائن کی برائیاں۔ جو دیکھے گا وہ سبسکرائبرز میں اس کا نام آ جائے گا، لیزنرز میں اس کا نام آ جائے گا، قیامت میں ان کی فہرست میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ تو جھکنا نہیں بولے تو وہاں تو شریک ہونا ہو گیا۔ من کسر سواد قومہ فہو منہم، جو جس کے مجمع کو بڑھائے گا وہ ان میں شمار ہو جائے گا۔ جھکنا نہیں، جیسے بڑے لوگ بولتے باوڑی کے پاس جانا نہیں کر کے، باوڑی کے اندر اترنا تو بات کی بات ہے، جانے سے ہی منع کرتے ہیں تاکہ گئے گے تو ہی جھکیں گے، اندر اتریں گے تو دور ہی سے سدے باپ کے طور پر منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان کی طرف مت جھکیے، مت جھانکیے، مت دیکھیے، مت ملیے ان سے۔ اور معمولی بات نہیں ہے، جھکنے پر بھی فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ تمہیں لگے گی۔ اللہ، جانا اور برا کام کرنا، برائی میں شریک ہونا وہ تو بات کی بات ہے، صرف جھکنے پر، ان کی طرف مائل ہونے پر اتنی سخت وعید سنائی جا رہی۔ تو فرمایا ولا تطغوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے احکام ہیں ان کی خلاف ورزی سے منع کیا ہے، اور یہاں پر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا سے لوگوں میں جتنی برائیاں ہیں، معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان سے روکا گیا ہے۔ تو اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اس دو لا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور حضرت مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں بھی مثبت پہلو سے جو بات کہی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، واستقم فرمایا، اقیم فرمایا، اصبر فرمایا، تو قائم رہیے، نماز کو قائم فرمائیے، صبر فرمائیے۔ مثبت پہلو کے جتنے ابھی احکام تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس میں امت کو خطاب کیا گیا وہاں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ اسی لیے ادب کا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کرنے والی چیزوں میں خطاب کیا ہے امتیوں کی طرف۔ تو فرمایا ولا ترکنوا، مت جھک جاؤ، مت مائل ہو جاؤ، الی الذین ظلموا فتمسکم النار،
وما لكم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. تو فرمایا برے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، ہر ایک بھی برات ظاہر کر دے گا. اور سب سے بڑھ کر گرو گھنٹال جو ہے وہ شیطان اور ابلیس. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم. صاف طور پر وہ دامن جھاڑ دے گا کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، حق کا وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچ ہے. میں نے بس ایک بات کہی، ایک وعدہ کیا اور میں نے خلاف ورزی کی. اب مجھے مت ملامت کرو، میں نے تو تمہیں صرف بھلائی کی دعوت دی تھی، بس تم لوگ خود ٹوٹ پڑے، تم خود آگے آ گئے، اس لیے مجھے ملامت مت کرو، خود ہی کیا کر لو، اپنے اوپر ملامت کرو. تو اس طریقے سے وہ بھی برات ظاہر کر دے گا. تو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے اچھوں کی صحبت میں آنا، اچھی محفلوں میں آنا، اچھی جگہوں میں آنا، اچھی جگہوں میں وقت کو گزارنا، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اچھی صحبت میں آتا ہے تو خود اچھا بنتا ہے. اور آج کل یہ بار بار بات دہرائی جا رہی ہے، برائی کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اپنی ہی جگہ اپنے ہی ہاتھ کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ہاتھ میں رکھ لے کری اپنے پورے اوقات کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. تو اس لیے برائی کے لیے پہلے زمانے میں چھپ چھپا کر ادھر جاتے ادھر جاتے، عزت کا خیال رکھتے، بہت ڈرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو شیطان نے ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اس لیے ہر قسم کی برائی اس میں ڈال کر ہر ایک کے ہاتھ میں ڈال کر. یہ وقت بہت نازک وقت ہے. اب ایک طرف ہم نیکیاں کریں، یہ اللہ کی توفیق سے کچھ نیک اعمال کریں، جانی مالی عبادتیں کریں، اور دوسری طرف سے ہمارے سے برائیاں صادر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر کمانا ادھر گمانا، یہی حال ہوتا جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لچک رکھی ہے، ہماری دین کی یہ خوبی ہے جس کو آگے کی آیتوں میں فرمایا جا رہا ہے. تو فرمایا اب ایک تو پابندی ہو شریعت کی، ایک برے لوگوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ہو، اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز جو ہم امت کو دی گئی ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اسی لیے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی تاکہ بندہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا بنے. اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ ہمیں حقیقت صلاۃ نصیب فرمائے. واقعی بہت ڈر لگتا ہے اس پہلو پر، بولنے کو بھی زبان نہیں کھلتی ہے. ایک نماز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہربانی فرما دی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے جس طرح دیکھے اس طریقے سے پڑھو. بولے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کیا تھی ہم کر سکتے کیا؟ بولو اللہ اکبر. ظاہر میں تو فرمایا بھائی مجھے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے پڑھ لو. یہ بھی ہم پر مہربانی فرمائی ہے. اب خشوع کہاں رہا ہے؟ نماز کی حاضری کہاں رہی ہے؟ حضوری کہاں رہی ہے؟ بس ایک عادت سی ہو گئی ہے، بس آئے کیا آئے، گئے کیا گئے کر کے ہو گیا. اور اس میں بھی اخیر تک فون میں بات کرتے ہوئے، پھر آخر وقت میں سوئچ آف کر کے نماز میں کھڑے، پھر نماز ہوتے ہی پھر سوئچ آن کرے. تو کیا نماز میں جو ہے میٹر دوڑتا رہا، بول یہی خیالات دوڑتے رہیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جانے سے پہلے اللہ ہمیں صحیح نماز کی توفیق عطا فرمائے. 2 رکعت نماز تو ایسی ہو جائے کہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ہمارے چہروں پہ مار دی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ان کے چہروں پہ مار دی جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. راتوں میں کم سوتے تھے، جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے، لیکن صبح کے وقت پھر اللہ سے بخشش مانگتے تھے، معافی مانگتے تھے.
ہم کرتے کچھ نہیں ہے، الٹا گناہ کماتے ہیں، اور توبے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، معافی بھی ہم سے نہیں ہوتی ہے. ہم قیامت میں کیا منہ دکھا سکیں گے؟ اللہ ہمارے جماعتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں حقیقت صلاۃ نصیب فرمائے، نماز کی حاضری اور حضوری عطا فرمائے، نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرمائے. فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو طرف النہار، دن کے دو سروں میں، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور زلف من اللیل، رات کے کچھ حصے میں. بار بار اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو. وما ملکت ایمانکم، آخر لمحوں میں جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. یہ اللہ سے رشتہ صحیح ہونے کا طریقہ ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رہو، یہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ ہے. یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقتوں میں فرمائی. تو اس لیے نماز کی حقیقت اللہ سے مانگنی ہے، اللہ ہی سے توفیق مانگنا. اور عزیزوں، بہت دست بستہ گزارش ہے، یہاں آنے والوں سے وقت نکال کے آتے ہیں، قربانیاں دے کر آتے ہیں، مال خرچ کر کے آتے ہیں، آئے تو ذرا یہاں کے ماحول میں رہیں. وقت جتنا بھی ملتا ہے انفرادی اعمال میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر نمازیں پڑھیں، دل لگا کر دعائیں مانگیں. انفرادی طور سے خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے بنیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تماشا بھی بن جائیں، خالی آ کر نظارے دیکھ لے کر چلے جائیں. دل بہت دکھتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو شیطان ہم کو پہلے تو آنے نہیں دیتا، آتے بھی ہیں تو پھر اعمال میں لگنے نہیں دیتا، پھر اعمال میں لگتے ہیں تو یکسوئی پیدا نہیں کرنے دیتا، ہمارے ذہن کو منتشر رکھتا ہے. لیکن ہمیں ذرا کنٹرول کر کے اپنے آپ کو یہاں ہمارا وقت اچھا گزرے، تاکہ اچھے ماحول میں جب ہم رہیں گے ہماری باطن کی کیفیت کچھ بنے گی تو پھر اس اثرات کے ساتھ ہم یہاں سے جانے والے بنیں. اس کی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے بہت سے احباب جلدی آ جاتے ہیں، دوسرے دن بھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو وقت دے رہا ہے اس وقت کا ہم خاص طور سے لحاظ رکھیں. دیکھیں ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی پریشانیاں، اپنی اپنی ضرورتیں سناتے ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. لیکن ایک ہم ہیں کہ اللہ سے خود بھی راز سنا سکتے ہیں، اپنی داستان کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو جس درد کے ساتھ ہم سنا سکیں گے اور کون سنا سکتا ہے بولیے. اس لیے بیٹھ کر سکون کے ساتھ انفرادی اعمال میں اپنے وقت کو لگانا، خدمت میں لگانا. یہ اس طریقے سے کوئی بھی اپنے آپ کو یہاں پر مہمان کی طرح نہ سمجھے، بلکہ ہدیے کے سمجھے کہ میں یہاں آیا ہوں میری ضرورت سے آیا ہوں، اور میں یہاں آیا ہوں ایک دین کی خدمت کی نسبت سے آیا. تو اس جذبے کے ساتھ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بدلہ عطا فرمائیں گے. سب سے بڑا نفع یہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں نمایاں تبدیلی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے آنے والوں سے درخواست ہے وقت کا بہت لحاظ رکھیں، ایک ایک لمحہ، اور خاص طور سے رات میں جلد سونا، صبح جلد اٹھنا، اور راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے، مراقبہ ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے. ان اعمال کے ذریعے سے ہمارا تعلق ہم اللہ سے مضبوط کریں. دیکھو فرائض ہوتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ آفیشیل ملاقات ہے مختصر طور سے. باقی جو نوافل ہیں یہ پرائیویٹ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم دل کھول کر اپنی مرادوں کو بیان کر سکتے ہیں، اپنی حاجات کو اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. اس لیے وقت کا پورا لحاظ رکھیں. اجتماعی اعمال میں فوراً جڑ جانا، اس کے بعد میں انفرادی اعمال میں اپنے طور سے پوری طریقے سے لگ جانا. وقت ہمارا جو ہے ہاتھ سے نہ جائے، اس کی پوری کوشش ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز دن کے دونوں سروں میں بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرتی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دوسرے مذہبوں میں اگر یہ برائی صادر ہو جائے تو معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے.
ہندو مت مثال کے طور پر اگر بڑا گناہ کوئی کر لے تو ان کے یہاں دوسرے جنم میں اس کو خنزیر بننا، گدھا بننا، فلاں بننا یہ ہے، تو بس یہ گناہ ہو گیا تو اگلے جنم میں اس کو بننا ہی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، توبے کا دروازہ بند ہے تو گناہوں کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرے گا، تیسرا کرے گا، وہ یہ تو سوچے گا کہ مجھے بننا ہی ہے۔ لیکن اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھلا رکھ کر گناہوں کے دروازے کو بند کیا۔ تو اس لیے گناہ کرنا نہیں، ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نصیحت کی درخواست فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دے گی۔ تو نیکیاں، توبہ استغفار ایک ہے، اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے جانی ہو مالی ہو، ان کی وجہ سے بھی گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت سنہرا نسخہ ہے، فوراً کوئی نیک کام کر لیا۔ یہ آگے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے۔ صبر کے معنی بار بار عرض کیے جا چکے ہیں۔ مصیبت پر صبر یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ آگے فرمایا نیکیوں پر صبر، اور مصائب اور معاصی پر صبر، گناہوں پر صبر ہو تو کنٹرول ہو، نیکیوں پر صبر ہو، استقامت ہو، اور مصیبتوں پر صبر ہو۔ تو صبر، سب سے بڑا صبر گناہوں پر صبر، کنٹرول ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک دفع مضرت ہے، ایک جلب منفعت ہے، ایک نیکی کمانا ہے، ایک اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے۔ تو کون سی چیز اہم ہے؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں دفع مضرت اہم ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم ہے۔ نیکیاں جتنی چاہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن برائیاں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا اصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کیجئے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، بڑی قدردان ہے، اللہ بہت نوازنے والے ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی عمل کرے اس کے عمل کو میں نے ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس لیے نیکیوں سے جڑے رہنا، نماز کا اہتمام جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو رہا۔ اللہ جل جلالہ من والہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش سائے تلے جمع فرمائے۔ وہ تفصیلات ہیں، امام عادل، شاب نشا فی عبادت اللہ، رجلان تحابا فی سبیل اللہ، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات جو بیان فرمائی، من جملہ ان میں ایک ہے، فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ اس حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں، فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، دل مسجد میں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جو مسجدوں ہی میں رہتا ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ ایسا فرما دے تو بہت مشقت ہو جاتی کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے، تو گھر بار کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ نہیں، فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے۔ تو دل اللہ کے گھروں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک نماز سے فارغ ہو کر آیا، پھر دوسری نماز کی فکر ہے، کب حاضر ہونا ہے، کب اذان ہونے والی ہے، کب جماعت کب کھڑی ہونے والی ہے، اس طریقے پر۔ تو نماز کو اصل بنا کر وہ اپنے کاموں کو ترتیب دیتا ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا
وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتنی پیاری مثال ہے، دیکھنے کو بہت معمولی ہے، فرمایا اگر کسی کو بھوک لگی ہے، ادھر نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کھانے کو نماز بناؤں اس کے مقابلے میں کہ میں نماز کو کھانا بناؤں۔ کیا مطلب؟ بھوک لگی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اب اگر یہ کھائے بغیر جا کر نماز میں کھڑا ہو گیا تو پوری نماز میں خیال پورا ادھر ہی رہے گا۔ آپ تو نیچے ساتھ یہاں ترتیبی جیسی بناتے سب کی، نماز ہوتی تک کیسے ایک دم ایسا پلٹتے سیدھا سب پہ بیٹھ جاتے، ماشاءاللہ سب یہاں سے شروع ہوئی تو مدرسے تک جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کے تقاضے ہیں، آپ کو جانا رہتا ہے، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے، لیکن عشاء کی سنت موقع ہے، وتر ہے، واجب ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ ایک دم وہ وہی پر کے سکا ایسا پلٹ کر بیٹھ جاتے فرض ہوتے ہی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سنت اور واجبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے تو بھی بعد میں انشاءاللہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، سمجھ رہے بھائی؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ایک عادت سی بن جائے گی یہ چیز، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں آئے ہی ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے اگر میں کھانے کو بیٹھ جاؤں، کھانے لگوں، تو میرا خیال پورا ادھر ہی رہے گا، ابھی جماعت کو کتنے منٹ ہیں، اقامت کب ہونے والی ہے، ابھی کتنی دیر باقی ہے، تو وہ گھڑی دیکھتا جائے گا، ابھی 3 منٹ ہی باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 1 منٹ، کس طریقے سے گویا کہ اس کا کھانا پورا کیا ہے، نماز کے خیال میں ہے۔ تو فرمایا میں کھانے کو نماز بناؤں یہ مجھے پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ نماز کو کیا بناؤں، کھانا بناؤں۔ قرات لمبی ہوگی تو آج کیا اتنا لمبا پڑھنا، رکوع میں 5 بار کے 7 بار کہیں کو پڑھنا، 3 بار پڑھے تو بستا نہیں کیا، اس طریقے سے کوئی خیالات شیطان نہ ڈال دے۔ اس لیے اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء علی العشاء، یہ بھی ایک ہے، جب عشاء اور عشاء دونوں جمع ہو جائے، بھوک کا تقاضا ہو تو پہلے کھا لو۔ ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ جلسے میں فرمایا کہ جلسے کے بعد سب کو کھانے کا نظم ہے، تمام حضرات کھانا نوش تناول فرما لیں، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرمائیں، ایسا اعلان کرو۔ ایسا نہیں کہ جلدہ جلدی میں جو ہے کیا ہڑا ہڑی میں نماز ہوئی، اس کے بعد میں سب سے پہلی سب میں کھڑ جانا، اب جانے تک کیا ہوگا کہ ایڈریس ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہ پورے نقشے یہ سب حسابات انسان ڈالتے ہوئے کھڑ جائے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کھانا ایک ضرورت ہے اور اس سے بڑی ضرورت نماز ہے، اس سے فارغ ہو جائے، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت صلاۃ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا نماز کو قائم فرمائے، اور بار بار یہ زلفا من اللیل، اور دوسری جگہ بھی اسی طریقے سے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں بھی آدھی رات ہو، ثلث اللیل ہو، کم و بیش ہو، یہ جو بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کچھ راتوں میں اٹھ کر یہ اللہ کو یاد کرنے والا بنے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑنے والا بنے، اس کی عادت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، راتوں میں جلدی سونے، صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ہو۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے کہ راتوں میں موبائل کا سلسلہ بالکلیہ بند کر دیں۔ ابھی قریب میں میرا ایک سفر ہوا تھا آندھرا کے علاقے میں نے ایک بات کہی تو وہاں کے مولانا کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجمع میں جو ہے ایک طریقے سے لوگوں سے یہ بات کہلوائی کہ انشاءاللہ اس کے بعد سے جو ہے ہم رات کے 10 بجے فون اپنے بند کر دیں گے۔ اب وہ کھیڑے گاؤں کے لوگ بند کر دیتے ہیں، بولے تو یہاں والے بند کریں گے، آپ لوگ بھی ذرا بولے تو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، بڑی ہمت کی بات کر دیا ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ کچھ بھی رہتا نہیں، ہماری ہمت ہی کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں، ورنہ نیند کھلنے کی دیری موبائل میں ہاتھ پڑتا، ایک بٹن دبنے کی دیری پوری رات اس کی قربان ہو جاتی ہے، اور شیطان معلوم نہیں کیا کیا کرتا ہے اور کیا کیا کرا لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمت کی بات ہے، اس پر یہ بہت ایک زبردست چیز ہے جس پر ہم کو کیا کرنا ہے، اپنا قدم رکھنا ہے اور اس کو کچلنا ہے، سمجھتے ہیں۔ اس کے واسطے موبائل ہم پھوڑنے بولتا نہیں ہوں، کچلنے بولتا نہیں ہوں،
خالی سوئچ آف کرنے کے بعد سے بولتا ہوں. انشاءاللہ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ زندگی میں نمایاں فائدہ میں محسوس ہوگا. انشاءاللہ بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے. رات کی نیند اچھی ہو جائے گی. صبح سے بشاشت سے رہیں گے. کاموں میں بشاشت رہے گی. برکت رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی کہ اللہ اس امت کے شروع حصے میں برکت عطا فرما. انشاءاللہ برکت ملے گی. اس لیے گھروں میں اس کا مذاکرہ کریں, اس کا ماحول بنائیں. ابھی ہمارے ایک مولانا مالدیپ سے آئے, وہ وہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ ہمارے تعلق والے ہیں. انہوں نے بتایا کہ حضرت میں ایک اسلامک اسکول میں پڑھاتا ہوں اور اسکول صبح 6:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے اور 12:30 بجے ختم ہو جاتا ہے.